السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس جمعے پر میرے ذمے نماز کا موضوع لکھایا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس جمعے نماز کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو اس حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، نماز اسلام کے رکن میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ یہ ایسا رکن ہے کہ جس رکن سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جو مرضی صورت بن جائے، کسی بھی صورت میں آدمی نماز پڑھنے سے بچ نہیں سکتا، اور یہ نماز اسلام کے ارکان میں سے بڑا اہم ترین رکن ہے۔ جب یہ اتنا اہم ترین رکن ہے تو اس رکن کو میں اور آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر یہ اتنا اہم ہی رکن ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنا اہم رکن کو ہم چھوڑے بیٹھے۔ آخر کب تک بے نمازوں والی، جانوروں والی گندی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ آخر کب تک اللہ کے باغی بن کر زندگی گزارو گے؟ آخر کب تک اللہ سے دور ہو کر، اللہ کی رحمت سے دور ہو کر، آخر کب تک اپنی پیشانی کو اللہ کے در پر نہیں جھکاؤ گے؟
اگر آج نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلنا ہے؟ اگر یہاں دنیا میں اپنی اصلاح نہیں کرنی تو کہاں کرنی ہے؟ آج وقت ہے، آج اپنی اصلاح کیجیے، آج سے، ابھی سے نمازیں شروع کریں، پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں بہار آتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی پہلے سے خوشحال ہوتی چلی جائے گی۔ پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، زندگی میں سکون، گھر میں سکون، رزق حلال، اولاد فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو آج ہمیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی نمازوں کی بڑی فکر تھی۔ حدیث پاک مجمع الزوائد میں علامہ حسبی لائے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو ان کی نظر کمزور ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ اس وقت کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس علاج کے لیے آپ کو چند دن نماز چھوڑنی پڑے گی۔ ان تدع الصلاۃ ایام، اس ڈاکٹر نے کہا کہ چند دن نماز چھوڑ دو اور ساتھ تمہیں دوائی دیتا ہوں، تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آنکھیں مجھے اللہ کے سامنے جھکنے سے روک دیں۔ کہتے ہیں نبینا کل کو ہونا ہے، آج ہی ہو جاؤ، مجھے نبینا ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینا ہو گئے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، گلی میں جا رہے ہوتے دیوار سے ٹکرا جاتے، گر جایا کرتے تھے، پاؤں اٹک جاتا، لیکن اتنی تنگی کے باوجود بھی نماز کا اتنا خیال ہے کہ نماز نہیں چھوڑی، آنکھیں ضائع ہوتی تو ہو جائے، نماز نہیں چھوڑی۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کو اپنی نمازوں کی فکر تھی۔ آج مجھے اور آپ کو ہے یہ فکر، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم بیٹھے کاروبار میں مصروف، بیوی بچوں میں مصروف، دوست احباب میں مصروف، تو ایسی زندگی گزارنی چھوڑ دے، اللہ کے در پر جھک جائے، اپنے آپ کو اللہ کے در پر جھکا دے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا یہ خلیفہ دوم، یہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، دشمن منبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا، انہوں نے قرات شروع کی، دشمن نے خنجر نکالا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر مارا، وار کیا، اور وہ خنجر اتنا گہرا لگا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ کی اندڑیاں باہر آ گئی، لیکن اس عالم میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھا رہے، خون بہہ رہا ہے فوارے کی طرح، جتنی دیر سنبھل سکتے تھے سنبھلے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میں سنبھل نہیں سکتا، تو نیچے زمین پر گرتے گرتے پیچھے صحابی رسول کے بازو سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور ساتھ کہہ دیا کہ
میری فکر چھوڑو، تم اپنی نماز جاری رکھو، نماز میں خلل نہ ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن تم اپنی نماز جاری رکھو، نماز نہیں توڑنی آپ نے، نماز تم جاری رکھو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے، صحابی رسول نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، ادھر سے وہ جو دشمن تھا وہ مسلمانوں کی صفیں چیرتا ہوا بھاگا جا رہا ہے، پیچھے سے چند صحابہ نے اسے پکڑ لیا، جب اس نے محسوس کیا کہ اب بس میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے جو خنجر عمر بن خطاب کو مارا تھا وہ خنجر اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومے میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر گھر لایا گیا، نہ کھاتے نہ بولتے نہ پیتے، بے ہوش پڑے۔ ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے پوچھا کیا امیر المومنین کو ہوش آ گیا؟ کہا نہیں ابھی نہیں آیا۔ کہا کب آئے گا؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا پھر میں تمہیں ایک فارمولا بتاتا ہوں، وہ تم استعمال کر لو، امیر المومنین کو ہوش آ جائے گا، مجھے یقین آ جائے گا۔ کہا کیا کریں؟ صحابی رسول نے کہا کہ تم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جا کر کہو یا امیر المومنین الصلاۃ، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ صحابی رسول آئے، انہوں نے ایسے ہی کہا الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی، بیدار ہو گئے، اور بیدار ہوتے ہی انہوں نے فرمایا ہاں ہاں و ہاں ہاں لا صلاۃ لمن لا دین لہ، کہنے لگے ہاں مجھے پتہ ہے میری نماز رہتی ہے، جس کے پاس نماز نہیں اس کا تو دین ہی نہیں، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام میں وجود ہی نہیں ملتا، کوئی حصہ ہی نہیں ملتا جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ اتنی نماز کی فکر کرنے والے امیر المومنین جب خلیفہ بنے تو اپنے گورنروں کی طرف خط لکھا، اور خط میں کوئی یہ نہیں لکھا کہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام دینا، اس خط میں لکھا ان اہم امورکم الصلاۃ، اے میرے گورنروں، میرے نزدیک تمہارے سب اہم کاموں میں سے جو اہم ترین کام ہے وہ نماز ہے، کہیں تم اپنی حکومتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ اور تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ سب سے اہم ترین جو کام ہے میرے نزدیک وہ نماز ہے، نمازیں تم نے ضائع نہیں کرنی، لیکن وہی نماز آج میں اور آپ ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں اپنی نمازوں کی۔ آج اس دنیا میں اگر خامد نمازی ہے تو بیوی بے نماز ہے، بیوی بے نمازی ہے تو خامد بے نماز ہے، اگر دونوں نمازی ہے تو اولاد بے نماز ہے، سارے نمازی ہے تو ماں باپ بے نماز ہے۔ آج سارا معاشرہ بے نمازوں کا، آج جہاں دیکھے بے نمازی نظر آتے ہیں، بے نمازی آگے آگے نظر آتے ہیں، نمازی بہت کم ملتے ہیں، اور آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بازار آباد ہے، آج سکھوں کے ہندوؤں کے گردوارے اور ان لوگوں کے گرجے تو آباد ہے، لیکن اگر آج اس دنیا میں کچھ چیز غیر آباد نظر آتی تو وہ مسجدیں نظر آتی، مسجدیں نظر آتی۔ میں کہتا ہوں بوڑھے ہو کر
مزہ تو تب ہے نا جب جوانی میں آ کر سجدہ کرے اللہ کو، جب جوانی میں آ کر اللہ کو منائے۔ بوڑھے ہو کر تو سارے ہی مسجد میں ہی آتے، لیکن جوانی کی عبادت میں جو مزہ ہے وہ بڑھاپے کی عبادت میں نہیں ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر لمبا قیام نہیں کر سکتا، لمبا رکوع نہیں کر سکتا، لمبا سجدہ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ تو جوانی میں اپنے آپ کو عبادت کی عادت ڈالے۔ ایک میں نے مجموع الزوائد میں واقعہ ڈھونڈتا رہا، مجھے تو نہیں ملا، لیکن ہے اس میں مجموع الزوائد میں، اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی سیدنا ناجیہ طفاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جج تھے، جج، ان کی عدالت میں ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا امیر المومنین میں اپنے خاوند سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ان زوجی تدع الصلاۃ ایاما، اے امیر المومنین میرا جو خاوند ہے وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ نمازی، لیکن کبھی کبھی نماز چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اے امیر المومنین میں اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ کہنے لگی امیر المومنین ان زوجی رجل فاجر، امیر المومنین میرا خاوند گندا انسان ہے، وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے، وہ پلے درجے کا گندا آدمی ہے، وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، مہینہ نہیں، سال نہیں، کبھی کبھی 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، ہفتہ پڑھ لی 1 دن نماز چھوڑ دی، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا ناجیہ طفاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر کہنے لگے کہ صرف وہ گندا نہیں تو بھی گندی ہے، وہ گندا نہیں تو بھی گندی ہے، انکی امرأۃ فاجرۃ، تو بھی گندی عورت ہے، تو ایسے بے نماز گندے آدمی کے نکاح کیوں کیا اسے؟ تو اس کے نکاح میں کیوں ہوا ہے؟ تو نے اسے نکاح ہی نہیں کرنا تھا۔ وہ کہنے لگی امیر المومنین اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، زوجنی اہلی وانا بکر، امیر المومنین جب میرے ماں باپ نے، جب میرے گھر والوں نے میرے شوہر کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا اس وقت میں جوان نہیں تھی، میں بالغ نہیں تھی، میں بچی تھی اس وقت۔ زوجنی اہلی وانا بکر، امیر المومنین مجھے پتا نہیں تھا، میں اس وقت نابالغ تھی، میں اس وقت بچی تھی، مجھے پتا نہیں تھا، میرے گھر والوں نے میرا نکاح کر دیا، لیکن جب میں بالغ ہوئی میرے گھر والوں نے میری رخصتی بھی کر دی، اب میں اس کے نکاح میں آئی ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میرا خاوند بے نماز ہے، اس وجہ سے آج میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ یہ بھی تو کیس آیا نا صحابی رسول کی عدالت میں، آج بھی عدالتوں میں کیس آتے ہیں، آج بھی عورتیں خلا لیتی ہیں، آج بھی عورتیں طلاق لیتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس وجہ سے طلاق چاہیے، کوئی کہتی ہے کہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، کوئی کہتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس عورت نے کیسا کیس درج کیا، وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر بے نماز ہے اس وجہ سے طلاق چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن گیس نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن پتھر اور لوگ ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو آج سے خود بھی نمازیں شروع کریں، اپنے بیوی بچوں سے بھی نمازیں شروع کروائیں۔ پہلے اپنے آپ کو تبلیغ کریں، پہلے خود سمجھے، خود سنورے، خود عمل کریں، پھر گھر والوں کو عمل کی تلقین کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر دوست احباب کو، اس طرح آپ تبلیغ کرتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قوم کی کایا پلٹ جائے گی، اللہ سب کو ہدایت دے گا، سارے راہ راست پر آ جائیں گے۔ ایک عیسائی سے کسی نے پوچھا کہ آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے، آج مسلمان ذلیل و خوار ہوتے پھرتے، آج ذلت مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، آج مسلمانوں پر زوال آتا چلا جا رہا ہے۔ عیسائی سے کسی نے پوچھا کیا مسلمانوں پر عروج بھی آ سکتا ہے؟ پہلے عروج تھا کہ اب دوبارہ بھی عروج آ سکتا ہے؟ اس عیسائی نے کہا ہاں، ایک صورت باقی ہے، اگر یہ مسلمان اس صورت پر چلنا شروع کرتے تو آج بھی کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے، آج بھی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اس عیسائی سے کسی نے پوچھا۔ اس عیسائی نے کہا کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعہ کی نماز پر ہوتی ہے، جس دن فجر کی نماز پر لوگوں کی اتنی تعداد آنا شروع ہو گئی، اس دن سے مسلمانوں پر عروج آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ دن مسلمانوں کے عروج کا ہوگا، اس دن سے مسلمانوں پر عروج آنا شروع ہو جائے گا جس دن فجر کی نماز کی تعداد جمعے کی نماز جتنی ہو جائے گی، اس دن سے عروج آنا شروع ہوگا۔ آخری بات اور بات ختم۔ علامہ حزبی مجمع الزوائد میں مسند احمد کے حوالے سے حسن درجے کی ایک حدیث پاک لائے ہیں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک غلام کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں لایا جائے گا۔ غلام، آپ جانتے ہیں کہ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے، اس کا مالک اسے جو حکم دیتا ہے وہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ اس کا غلام جو تھا اس کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نمازیں چیک کرو، نقصت صلاتہ، اس کی نمازیں کم نکلیں گی، نمازیں تھوڑی ہوں گی اس کی۔ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے میرے بندے لما نقصت صلاتک، اور میرے بندے نمازیں کیوں کم ہیں، نمازیں کیوں چھوڑتا رہا؟ وہ آگے سے عذر پیش کرے گا، کہے گا اللہ سلطت علیہ ملیکا، اے اللہ میں غلام تھا، اے اللہ تو نے مجھے آزادی دی نہیں، میں تو غلام تھا بیچارہ۔ اے اللہ جب میرا مالک مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا میں نماز پڑھ لیتا، جب اجازت نہیں دیتا تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اے اللہ تو نے مجھے آزادی نہیں دی، اے اللہ اگر تو مجھے آزادی دیتا میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا، اے اللہ میں نمازیں پڑھتا۔ جب میری اپنی مرضی نہیں تھی تو مالک کی مرضی جب میرے کی ہوتی تھی میں نماز پڑھ لیتا، جب نہیں ہوتی تھی نہیں پڑھتا تھا۔ آپ کیا سوچتے اس کا عذر قبول ہوگا؟ نہیں۔ اللہ اسے فرمائیں گے میرے بندے سن لے، اگر تیرا مالک تجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا
تو تیرا مالک تجھے تنخواہ بھی تو تھوڑی دیتا تھا. تیرا مالک جب تجھے تنخواہ تھوڑی دیتا تھا تو وہ تنخواہ تیرا حق تھا، تو تو اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے مالک کی چوری بھی کر لیتا تھا، مالک کا ڈاکہ بھی ڈال لیتا تھا. اور میرے بندے اب بتا، اپنا حق تو تو چوری اور ڈاکے سے بھی پورا کرتا رہا. نماز میرا حق تھا، میرا حق کس نے پورا کرنا تھا؟ جب تیرے اپنے حق کی باری آئی، تو نے نہ چوری دیکھی نہ تو نے ڈاکہ دیکھا، بس تو نے اپنا حق سمجھ کر اس کو پورا کرتا چلا گیا. جب میرے حق کی باری آئی تو کتنی ناانصافی والی بات تو نے کی. جب میرے حق کی باری آئی تو اپنے مالک پر بات ڈال دی. اللہ فرمائیں گے میرے فرشتے اسے پکڑو، اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں جا کر اوندا منہ پھینک دو. یہ بے نماز کے ساتھ سلوک ہوگا. اور جو اپنی نمازوں کی فکر کرتے، جو نمازیں ٹائم پر پڑھتے اور پانچوں پڑھتے، ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث پاک ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے. ادھر سے اذان ہوئی، فوراً دکانیں بند ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئی، لوگ بھاگے ہوئے جلدی جلدی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے آ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میرے شاگردوں دیکھو، یہ جو بازار والے اذان سنتے ہی مسجد میں آگے نماز پڑھنے، اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن اتارا ہے، آپ بھی سن لیں. شاگردوں نے کہا استاد محترم کیا کون سی قرآن کی آیت آئی ان کی شان میں؟ پھر عبداللہ بن مسعود نے پڑھا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اذانیں سنتے ہی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، اپنی فیکٹری کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف آگے ہیں، ان کی نمازیں، ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر اور نمازوں سے نہیں روکتے. اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. تو جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے، کاروبار پر اپنی نمازوں کو ترجیح دیتے، دوست احباب پر اپنی نمازوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں ضائع نہیں کرتے، گاٹ جاتا ہے تو چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنی نمازوں کی پرواہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق